شاہ ولایت رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس نگر میں آج ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم پاکستان ضلع گجرات کے زیر تمام اس تاریخ ساز عقیدہ توحید سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرا دل باغ باغ ہے کہ ہر طرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور مجھے فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا مدینہ سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا۔ آج ولیوں کے اس دیش گجرات میں حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری بیٹے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کے وابستگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی کے نعرہ مستانہ پر لبیک کہنے والے یہ غیور مسلمان، حضرت امام فضل حق خیر آبادی کی اذان پر ہمیشہ کے لیے تیار ہو جانے والا یہ قافلہ اس انداز میں جلوہ گر ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے آج بھکی شریف کے وہ مرد حق پرست جنہیں زمانہ حافظ الحدیث کہتا ہے، ان کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ان کی تحریک منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک ہم یہ پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت کل بھی حق پر تھے اور اہل سنت و جماعت آج بھی حق پر ہیں۔ ہم اگرچہ اب 15ویں صدی میں ہیں، مگر رب ذوالجلال کی قسم جو عقیدہ توحید فاران کی چوٹیوں سے پڑھایا گیا، جو عقیدہ توحید و رسالت دار ارقم سے جس کا پیغام دیا گیا، جس عقیدہ توحید و رسالت کا پیغام صفہ سے چلا، آج بھی رب کے فضل و کرم سے وہی چمک ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور ہم اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اس دھاندلی کو روکنے کے لیے نکلے ہیں جو عقیدہ توحید پر کافی دیر سے کی جا رہی تھی، اور اللہ کا فضل و کرم ہے صرف 4 عقیدہ توحید سیمینارز مرکزی منعقد ہوئے ہیں، اور ہمیں مخالف اور ان کی دعوت دم توڑتی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ کیڑے مکوڑے اپنے دلوں میں داخل ہو جائیں گے اور یہاں سے لے کر مدینہ شریف تک ہر طرف اہل سنت کے چمکتے چہرے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ محتشم سامعین حضرات، حق کی آواز کل بھی سنی زبانوں پہ تھی اور حق کی آواز آج بھی سنی زبانوں پہ ہے۔ جب بھی قافلے منزل کو پہنچے تو میرے کارواں سنی تھا، اور جب بھی صداقت کی روشنی نظر آئی تو آفتاب کا نام سنی تھا، اور جب بھی کائنات گلاب سے مہکنے لگی تو خوشبو کا نام سنی خوشبو تھا۔ اس واسطے آج کی یہ بیداری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے عقیدہ توحید سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ملک کے کونے کونے میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ہمارے نہایت ہی کرم فرما حضرت مولانا قاری علی محمد جلالی صاحب کئی سالوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ گجرات میں ایک تاریخ ساز عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اور آج ان کی پوری ٹیم اور تمام علماء اہل سنت اور تنظیمات اہل سنت کے تعاون سے اللہ کے فضل سے یہ عظیم الشان اجتماع عقیدہ توحید سیمینار کے عنوان سے اس وقت منعقد ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لائے، اور آپ کو دن بھر کام کاج کی تھکاوٹ بھی ہے اور رات مختصر بھی ہے،
میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور مضمون کو مختصر انداز میں پیش کروں، لیکن اگر اس میں کچھ طوالت ہو بھی جائے تو یاد رکھنا ہم اس عقیدہ توحید کے بیان کے لیے بیٹھے ہیں جس کی چاندنی کل فردوس میں بھی ہمیں کام دے گی۔ سوتے تو رہتے ہی ہیں دنیا میں، راتیں گزرتی رہتی ہیں، مگر وہ رات کتنی مبارک رات ہے کہ جس کی گھڑیاں اس عقیدے کی دور، اس عقیدے کی خوشبو میں اور اس کا پیغام دینے میں گزر رہی ہے کہ جس کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پتھروں کے نیچے بھی احد احد کی صدائیں بلند کرتے رہے تھے۔ محتشم سامعین حضرات، اہل سنت و جماعت کا یہ انداز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسے قرب رسالت میسر آتا ہے اسے ہی توحید کا پتہ چلتا ہے، اور جو رسالت سے دور ہو وہ زندگی بسر کر لے، جنگلوں صحراؤں میں خاک چھانتا پھرے، اسے کبھی بھی توحید کا پتہ نہیں چلتا۔ اس بنیاد پر قرآن مجید میں جو انداز تبلیغ ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو انداز ہے، وہی انداز آج بھی اہل سنت و جماعت کا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، جب قریش مکہ میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے خدا ایک ہے تو اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ بشکل آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں؟ مجھے دیکھ کے پھر تم توحید کی دلیلیں پوچھتے ہو؟ میں خود توحید کی سب سے بڑی دلیل ہوں۔ میری 40 سالہ زندگی تمہارے ماحول میں گزر چکی ہے، میں کہیں باہر سے نہیں آیا۔ میری ولادت اور میرے میلاد کے حسین نظارے بھی تمہارے سامنے ہیں، میرا پھولوں سے حسین بچپن بھی تمہارا سامنے ہے، میری ابھرتی جوانی بھی تمہارے سامنے ہے۔ میری 40 سالہ زندگی کا ہر سال دیکھ لو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھ لو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھ لو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھ لو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھ لو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھ لو، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھ لو۔ اگر 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر یاد رکھو آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ افلا تعقلون، جھنجھوڑا ان کو، تم میں عقل نہیں؟ میرا چہرہ دیکھ کے پھر بھی تمہیں دلیل کی ضرورت ہے؟ اس لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کا پیغام لے کے آئے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، جب میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کہتا ہے لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، چہرے کا دیدار کر رہا تھا، دل سے اقرار کر رہا تھا۔ یہ وہ ذات ہے جن کا جسے قرب ملتا ہے اسے توحید کا پتہ چلتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے جب میرے محبوب علیہ السلام نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یک زباں کہا ہم تصدیق کریں گے، اگرچہ ہمیں لشکر نظر نہیں آ رہا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں تصدیق کرو گے؟ اب جملہ سنو ان کا، دشمن تھے۔ بخاری شریف میں ان کا انداز کیا ہے؟ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، محبوب ہم مانیں گے، تم فرماؤ کہ لشکر آ گیا ہے، ہم لشکر کو تسلیم کریں گے۔ کس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے آج تک سوائے سچ کے کچھ سنا ہی نہیں ہے، جب بھی بولتے ہو سچ بولتے ہو۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب میرے کہنے پر دیکھے بغیر تم لشکر کو تسلیم کر جاتے ہو تو میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ۔ یہ ہے وہ زبان جس نے عرب کے بدوؤں کو دکھائے بغیر رب بنوا دیا۔ یہ ہے وہ زبان جن کے کہنے سے بنجر زمینیں آباد ہو گئی۔ یہ وہ زبان ہے جس زبان کی وجہ سے وہ سینوں میں نور پیدا ہو گیا۔ یہ وہ زبان ہے جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے توحید کے بیان کے اس صدر مقام پر جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے اگر اعلان توحید کروایا ہے تو میرا رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ حالانکہ توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے، قل اس سے پہلے ذکر کیا
اگر ہوتا هو اللہ احد تو توحید کی دعوت موجود تھی، مگر رب ذوالجلال نے توحید سے پہلے رسالت کو ذکر کیا کہ قیامت تک جو توحید بیان کرے وہ رسالت کے ذریعے سے بیان کرے، قیامت تک جو توحید کی دعوت دے وہ اس انداز میں دعوت دے کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے محبوب تجھے جانتے ہیں، تجھے صادق امین کہتے ہیں، تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، محبوب یہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں مکان سے پاک، میں جہت سے پاک، میں شکل سے پاک، محبوب تمہاری جہت، محبوب تمہارا مکان، محبوب تمہاری شکل تمہارے پاس آتے ہیں، تم منواؤ گے تو مان جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، اپنی زبان سے ان کو کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جو کہا تو اثر کتنا ہوا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی 1 ارب 56 کروڑ سینوں سے میرے محبوب کے پڑھائے ہوئے سبق کی آواز آ رہی ہے۔ اس بنیاد پر ہم ان لوگوں کو جو آج ہم پہ شرک کے فتوے لگانے والے ہیں، ان کو بیان توحید کا انداز سکھانے والے ہیں، جو انداز قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی دیکھے گا تو اسے بھول نہیں ہوگی، اس کے لحاظ سے کوئی دیکھے گا تو پھر منزل پہ پہنچے گا۔ آج افسوس ہے ہم کسی پہ حملہ کرنے نہیں نکلے، ہم مظلوم ہیں، ہم پہ شرک کے فتوے لگے، اور ابو جہل سے بڑے شرک کا الزام امت مسلمہ کو دیا جانے لگا، اور وہ امت جو خیر امت ہے، وہ امت جو امت توحید ہے، اس پر شرک کے فتوے داغے گئے، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ قد استحکمت حاضر رضیت فی اکثر من البلاد الاسلامیہ، کہ یہ شرک کا مرض جو ہے وہ اکثر بلاد اسلامیہ میں رچ بس چکا ہے۔ کافر تو ویسے ہی کافر ہے، بلاد اسلامیہ میں سے اکثر لوگ معاذ اللہ کہا جانے لگا کہ مشرک ہو چکے ہیں، اور شرک کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ مزارات پہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس بنیاد پر شرک کا فتویٰ لگایا جانے لگا۔ میں کہتا ہوں اگر ان لوگوں کا شرک کا فتویٰ تسلیم کر لیا جائے تو پھر پیچھے تو ٹانگے کی سواریوں نہیں بچتی، پھر سب سے بڑی امت کا تصور کیسے ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا رب ذوالجلال نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جسے دیکھ کے بشر کلمہ پڑھتے رہے۔ انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الیہ، فرمایا میرے رب نے جو مجھے معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل کیا گیا۔ فرمایا سارے پیغمبروں سے میرا معجزہ جدا ہے، اور پہلے معجزے حصی ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حصی معجزہ تھا، آنکھ کے سامنے تھا، معجزہ تھا، ہٹ گیا تو خبر باقی رہ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی حصی معجزہ، اس وقت معجزہ تھا، آج معجزہ نہیں، مگر ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے۔ اس قرآن کو محبوب علیہ السلام نے پیش کر کے اعلان کیا تھا، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، فرمایا جب میرا معجزہ ہمیشہ چمکتا رہے گا تو جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی کسی کی امت نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر شرک کا فتویٰ لگا کر اپنا قد اونچا کرنے والے، وہ عظمت امت کے غدار، وہ فیض قرآن کے منکر، وہ سرکار کی ختم نبوت کے جو برکات ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کا جو کار تبلیغ ہے، اس سب پہ معاذ اللہ پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس میدان میں نکلے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تب رانی میں ہے شیطان کی چیخیں نکل گئی، ستونگڑوں نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا نا امید ہو گیا ہوں، اب شرک نہیں ہوگا۔ شیطان تو شرک سے نا امید ہو گیا تھا، مگر اس کے نمائندوں کو آج شرک کی کتنی امید ہے کہ قدم قدم پہ انہیں شرک نظر آتا ہے۔ کوئی تبرک کے لیے جائے پھر بھی ابو جہل سے بڑا مشرک، کوئی برکت کے لیے کسی متبرک مقام پہ نماز پڑھنے کے لیے جائے پھر بھی ان کے نزدیک معاذ اللہ ابو جہل سے بڑا مشرک، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے پھر بھی اس پر شرک کا فتویٰ داغ رہے ہیں۔ تو میں ببانگے دوہل کہتا ہوں، یہ فتویٰ انجینئر، جعلی
اور جھوٹا فتوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی علیہ السلام نے حشر کا گزٹ دیکھ کر جو خبر دی تھی میں وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا فی الجنت مئۃ و عشرون صفحہ، جنت میں کل 120 صفحے ہوگی، ہر صف میں اربوں لوگ موجود ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 80 منہا من امتی، ان 120 صفوں میں 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں گی۔ اس واسطے ان ساری چیزوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے قرآن ہمارے پاس ہے، سنت ہمارے پاس ہے، ختم نبوت کی برکات اس امت کو میسر ہے۔ اس بنیاد پر یہ امت شرک نہیں، امت توحید ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، یہ امت اپنے خاص مزاج میں شرک کو قبول کرنے والی ہی نہیں ہے۔ اس امت کا مسئلہ شرک جلی ہرگز نہیں ہے، اس امت کا مسئلہ ریاکاری ہے، حب دنیا ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ آج یہ ناہنجار لوگ جو اصل بیماری ہے اس سے توجہ ہٹا کے جو ہیضے کا مریض ہو اس کو سر درد کی گولیاں دینے چاہتے ہیں اور اصل مرض سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ اس لیے میدان میں اتر آئے ہیں کہ ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے جو معیار الوہیت بیان کیا، ہم نے اس معیار الوہیت کو قرآن مجید برہان رشید کی 100 آیات سے رد کیا ہے، اور ہم جو معیار الوہیت بیان کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے انجینئر شرک ثابت کرنے کے لیے جو شان رب کی بندوں کی بھی ہو سکتی ہے ان کو معیار الوہیت قرار دیا، اور دھاندلی کر کے توحید کی آڑ میں توہین رسالت کرنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے یہ چند سالوں کے سفر سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ ہزاروں دلدل میں پھنسے ہوئے ان کے وہ توحیدی جو نا امید ہو چکے تھے وہ اس سٹیج پہ آ چکے ہیں۔ عوام تو کیا، علماء نے بھی کلمہ پڑھ کے اپنے حق کا اعلان کر دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، بات ہے معیار الوہیت کی۔ الہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا اللہ ہونے کا مطلب ہے داتا ہونا، اللہ ہونے کا مطلب ہے دستگیر ہونا، اللہ ہونے کا مطلب ہے حاجت روا ہونا، اللہ ہونے کا مطلب ہے مشکل کشا ہونا۔ یہ معیار الوہیت ہے۔ تو میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، کئی سال گزر گئے، اب تک مجھے معیار الوہیت پر کوئی بھی بڑا تو کیڑا مکوڑا تو کیا بڑا بھی جواب نہیں دے سکا۔ جو معیار الوہیت ان لوگوں نے بیان کیا، میں کہتا ہوں 100 آیات ہے میرے پاس، میں اس سے اس معیار الوہیت کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر جو الوہیت ہے وہ مجازی نہیں ہوتی، جو الوہیت ہے وہ عطائی نہیں ہوتی، جو الوہیت ہے وہ ایک سیکنڈ بھی کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر بتایا جائے بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار تو وہ بنے تھے مگر اللہ نہیں تھے، مددگار تھے اللہ نہیں تھے، حاجت روا تھے اللہ نہیں تھے، مشکل کشا تھے اللہ نہیں تھے۔ اس واسطے اللہ ہونے کا مطلب جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں قرآن اس کو مسترد کر رہا ہے، اور ہم معیار الوہیت جو بیان کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو سمجھو، ان کی توحید کانفرنس، اور اب جو ہاتھ سے جاتی توحید نظر آئی تو پھر خالص کے سہارے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ اس میں تقریریں کیا ہے؟ تقریریں کیا ہے؟ کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی 12ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کا جو ترجمہ اور الہ کا جو ترجمہ حاجت روا سے کرے، مشکل کشا سے کرے، دستگیر سے کرے، داتا سے کرے، میں اعلان کہہ رہا ہوں اس نے لفظ الہ کی ٹرانسلیشن سے خیانت کی ہے، اس نے لفظ اللہ کے ترجمے سے خیانت کی ہے۔ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ میں جو لفظ اللہ ہے وہ لفظ اللہ اس کی جگہ لفظ داتا، اس کی جگہ لفظ دستگیر، اس کی جگہ لفظ غوث
اس کی جگہ یہ ہمارے اردو پنجابی کے لفظ یہ رکھ کے ترجمہ کرنا، یہ قرآن مجید کے افکار سے غداری ہے۔ یاد رکھنا، میں برملا کہہ رہا ہوں، علن اعلان کہہ رہا ہوں، جس فورم پر کوئی چاہے گا میں سر کے بل چل کے اپنے مطلب کو ثابت کروں گا۔ اور سچ یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے جو نمائندہ ہے ان کی پوری ملت کا، وہ جہاں چاہے گا ہم معیار الوہیت پر بات کریں گے، خواہ وہ انگلش میں چاہے انگلش میں کریں گے، عربی میں چاہے عربی میں کریں گے، اردو میں چاہے اردو میں کریں گے۔ ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ چاہے تو خود کرتا ہے، چاہے تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، توجہ کیجیے۔ اب دیکھیے، لفظ اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں داتا سے، لفظ اللہ کا ترجمہ دستگیر سے، مشکل کشا سے، حاجت روا سے۔ میں پوچھتا ہوں، لفظ داتا بڑا ہے یا لفظ رحیم بڑا ہے؟ لفظ دستگیر بڑا ہے یا لفظ کریم بڑا ہے؟ لفظ حاجت روا بڑا ہے یا لفظ خبیر اور ستار بڑا ہے؟ یہ جو اردو میں بول رہا ہوں، وہ دستگیر ہو، داتا ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، یہ تو ہماری بولی کے لفظ ہے۔ اللہ کے یہ نام نہ قرآن میں آئے ہیں، نہ حدیث میں آئے ہیں، نہ تورات میں آئے ہیں، نہ زبور میں آئے ہیں، نہ انجیل میں آئے ہیں۔ اور جو بالیقین آئے ہیں ان میں دیکھو، مثال کے طور پر لفظ رحیم ہے، تو کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ لفظ رحیم نہیں رکھا جا سکتا۔ جب لفظ رحیم نہ رکھا جائے تو لفظ داتا کیسے رکھ سکیں گے؟ ہر دور میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رہا۔ جب رب کے تو دوسرے نام بھی ہے، کسی دور میں تو یوں ہوتا لا الہ الا الکریم، کسی دور میں کلمہ توحید یوں ہوتا لا الہ الا العلیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الرحیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الخبیر، کسی میں ہوتا لا الہ الا الحلیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الستار، کسی میں ہوتا لا الہ الا الغفار۔ میں پورے شرع صدر سے کہہ رہا ہوں، ہر دور میں توحید بیان کرنے کے لیے اللہ نے لفظ اللہ ہی استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ میرا رب ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، مگر کلمہ توحید میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو لا الہ الا اللہ۔ اب لفظ اللہ کی جگہ جب اللہ کے وہ نام جو قرآن میں آئے وہ نہ رکھے جا سکے تو ہمارے اردو، پنجابی، فارسی کے لفظ کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ اب لفظ رحیم کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کلمہ توحید یوں کیوں نہیں ہے لا الہ الا الرحیم؟ اس لیے نہیں ہے، مختصر جواب کہ الوہیت توحید اس سے بیان ہوگی جو مجازن نہ ہو، جو نام مجاز میں نہ آ سکے، جو نام عطائی نہ ہو سکے۔ اگر ہوتا لا الہ الا الرحیم تو توحید بیان نہ ہوتی۔ کیوں؟ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا الرحیم کلمہ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا الکریم کلمہ کیوں نہیں ہے؟ کریم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ تو الوہیت اس لفظ سے بیان ہوگی جو مجازی نہیں ہوتا، جو عطائی نہیں ہوتا، وہ لفظ اللہ ہے۔ اب رحیم دیکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحیم کہا گیا، اور دوسری جگہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم نبی علیہ السلام بھی ہے۔ اس بنیاد پر جو دونوں میں پایا جائے، اگرچہ حقیقت و مجاز کا فرق ہو، وہاں توحید کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ چلا معیار الوہیت یہ ہے کہ واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، میرا رب چاہتا ہے خود کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں معیار الوہیت، اور ہم نے اپنے چاروں سیمیناروں میں جو ان کا اعتراض تھا اس پر ہر اعتراض کا جواب دیا۔
वाजिबुल वजूद कौन होता है? जो अजली हो, अबदी हो, दायमी हो, हमेशा से हो, हमेशा रहे, जिसके लिए ना बीमारी है, ना वफात है, ना जवाल है, और वो सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है। अल्लाह होने का मतलब अहले सुन्नत समझाओ इनको। अगर एक भी बिगड़ा हुआ तुम्हारे समझाने से तौहीद समझ गया तो पूरी दुनिया के सदके से बड़ा सवाब मिल जाएगा। ताक़ब करो इनका, इनकी दुकानों पे जाओ, इनके पीछे पड़ जाओ और समझाओ इनको। अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान हमारे नजरिए की हिमायत कर रहा है, इनके नजरिए को मुस्तरद कर रहा है। अल्लाह होने का मतलब है वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक इबादत होना। अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत व जमात अल्लाह ही को वाजिबुल वजूद मानते हैं, उसे ही मुस्तहिक इबादत मानते हैं। जहां तक मदद का ताल्लुक है, रब खुद भी करता है, मर्जी से अपने महबूबों से भी करवा देता है। ये बात भी ज़हन में रखें, मेरे रब की जात में भी कोई शरीक नहीं है और उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। शायद किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो कि तुम तो कहते हो अल्लाह भी गैब जानता है और नबी अलैहि सलाम भी गैब जानते हैं, अल्लाह भी मुश्किल हल करता है और नबी अलैहि सलाम भी मुश्किल हल करते हैं, तो तुमने एक बस वो दोनों जातों में मान लिया, उधर अल्लाह में है इधर नबी अलैहि सलाम में है, तो ये शिर्क हो गया। तो मैं बबांगे दुहुल अपने मौक़िफ़ को दोहरा रहा हूं, मेरे रब की जात में भी कोई शरीक नहीं है और मेरे रब की सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। इस शिर्क को साबित करने से पहले देखना पड़ेगा रब की सिफ्त है क्या और बंदे की सिफ्त है क्या। अल्लाह गैब जानता है, किसी की अता से नहीं, खुद जानता है। और अगर नबी अलैहि सलाम भी अल्लाह की अता के मोहताज ना हो, खुद जाने, तो फिर शिर्क हो गया। या जैसे सरकार अता से जानते हैं, अल्लाह भी किसी की अता से जाने, तो फिर भी सिफ्त एक जैसा हो गई। जबकि सुन्नी बच्चा बच्चा जानता है, अल्लाह खुद जानता है, अल्लाह के नबी रब के देने से जानते हैं। इस सिलसिला में मेरे पास 100 आयात हैं, मगर ये वक्त 100 आयात पेश करने का नहीं। सटाल से वो आप सीडीज हासिल कर सकते हैं। मैं आपके सामने बस सिर्फ एक मिसाल पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये 26वां पारा है, इसके अंदर सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 8 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखना मदद करना है, साबित कदम रखना हाजत रवाई करना है, साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई करना है। तो 26वें पारे में क्या जिक्र हुआ? साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। हमारे नजदीक ये अल्लाह का वस्फ है, मगर ये मेयार उलूहियत नहीं है। ये मेयार उलूहियत, सारे बोलो, ये मेयार उलूहियत, ये रब की शान है, मगर ये मेयार उलूहियत नहीं है। और दूसरा तबका जो है, हर वक्त जो हम पे शिर्क का फतवा लगाता है, उनके नजदीक चूंकि मदद करना अल्लाह होना है, तो उनके नजदीक इस आयत में मेयार उलूहियत को बयान किया जा रहा है। अब रिजल्ट में फर्क कैसे निकलेगा? अगर यही बस कुरान मजीद से हम साबित कर दे कि यह रब के बंदों का भी है, मजाजन अल्लाह के देने से रब के बंदे भी साबित कदम रखते हैं, तो दूसरी कंपनी के पास भागने की कोई जगह नहीं। क्यों? उन्होंने मददगार होने को अल्लाह होना कहा, तो जब बंदे भी साबित कदम रखें तो बंदे भी उनके बकौल, उनकी तारीफ के मुताबिक अल्लाह बन जाएंगे और तौहीद नहीं रहेगी। मगर कुर्बान जाए अहले सुन्नत तुम्हारे अकीदे पे, हमें कहीं नदामत नहीं, हमें कहीं शर्मिंदगी नहीं, हमें किसी जगह भी अपने अकीदे के लिहाज से कोई परेशानी नहीं। हम मानेंगे अल्लाह भी साबित कदम रखता है और बंदे भी साबित कदम रखते हैं, क्योंकि साबित कदम रखना अल्लाह होना नहीं, ये तो मदद का शोबा है। रब चाहता है खुद करता है, चाहता है बंदों से करवा देता है। 26वां पारा सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 8, इसमें जिक्र किया गया साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? शाहदौला के देश में इकट्ठे होने वाले तौहीद परस्तों, बताओ साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह।
اب اسی قرآن میں نامہ پارا دیکھو، سورہ انفال دیکھو، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ محبوب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اے فرشتوں تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ قرآن ہے اور اس پورے پہ ہمارا ایمان ہے۔ 26واں پارہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، اور نامہ پارہ یہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اب دوسری کمپنی والے دونوں آیتیں پڑھ کے تو دکھائیں، ایک پڑھیں گے تو دوسری نہیں پڑھ سکیں گے، دوسری پڑھیں گے تو پہلی نہیں پڑھ سکیں گے۔ غلطی کیا ہے؟ انہوں نے استعمار کے کہنے پر توحید کی تعریف بدلی، شرک کی تعریف بدلی، جو معیار الوہیت نہیں تھا اس کو معیار الوہیت بنا دیا۔ انہوں نے مددگار ہونے کو، حاجت روا ہونے کو، مشکل کشا ہونے کو اللہ ہونا کہا، لہذا ان کے نظریے کے مطابق جب فرشتے ثابت قدم رکھیں گے تو انہیں فرشتوں کو اللہ کہنا پڑے گا، مگر ہمارے نزدیک جب فرشتے ثابت قدم رکھ رہے تھے تو پھر بھی واجب الوجود تو نہیں بنے تھے، پھر بھی معبود تو نہیں بنے تھے، پھر بھی بندے ہی رہے تھے۔ ہمارا جو معیار الوہیت ہے اس کے لحاظ سے فرشتوں کا اللہ ہونا لازم نہیں آتا، اور ہمارے مخالفین کا جو معیار الوہیت ہے اس کے لحاظ سے فرشتوں کا اللہ ہونا لازم آتا ہے۔ لہذا ان کے نظریے کے مطابق معاذ اللہ قرآن شرک کی تبلیغ کر رہا ہے، اور ہمارے اصول کے مطابق 26واں پارہ بھی توحید بتاتا ہے، نامہ پارہ بھی توحید بتاتا ہے۔ ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے، ثابت قدم رکھنا حاجت روائی ہے، ثابت قدم رکھنا دستگیری ہے، ثابت قدم رکھنا بندہ نوازی ہے۔ 26واں پارہ کہتا ہے ثابت قدم کون رکھتا ہے، اور نامہ پارہ کہتا ہے ثابت قدم کون رکھتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ اب ایک بھی رب کے سوا مانا جائے اللہ کے ساتھ شریک تو شرک ہو جاتا ہے، اور یہاں بدر میں تو ہزاروں آئے ہوئے تھے ثابت قدم رکھنے والے، ہزاروں مددگار، ہزاروں مشکل کشا، ہزاروں حاجت روا، اور یہ قانون ہے جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے، جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے۔ اگر بدر کے میدان میں فرشتے مدد کریں تو شرک نہیں، تو گجرات میں شاہ دولہ مدد کریں تو پھر بھی شرک نہیں۔ اب اس بات پر تھوڑی سی آپ کی توجہ مزید آگے کراتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ رب فرماتا ہے کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے تم جاؤ، تو رب ذوالجلال تو کسی کا محتاج نہیں، وہ کن کہتا تو سب کچھ ہو جاتا۔ وہ قریش مکہ جن کو صحابہ نے تلواروں سے کاٹا اور فرشتے مدد کو آئے، میرا رب کن کہتا تو مکہ میں ہی وہ سارے مر جاتے۔ اگر مکہ شریف میں نہیں مارے تھے رستے میں مار دیتا، رستے میں نہیں مارے تھے بدر پہنچا کے مار دیتا، مارے نہیں تھے سلا دیتا، صحابہ ان کو کاٹ دیتے، سلائے نہیں تھے تو بیماری طاری کر دیتا، ان کے اعصاب سکڑ جاتے، تلواریں چلاتے تو چلا نہ سکتے۔ آخر اللہ نے ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کیا، حالانکہ رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، کون کہتا سب چل جاتے، بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، مگر رب ذوالجلال نے ان کو فری ہینڈ دیا، ہٹے کٹے کھڑے کیے صحابہ کے سامنے، اور انہیں کہا تلواریں لے کے چڑھ جاؤ ان پر، اور فرشتوں کو کیا کہا، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات سوچنے کی ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بیچ والے کیا ہوتے ہیں، یہ وسیلہ کیا ہوتا، یہ بندے اور مخلوق، اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں ذرا نامہ پاڑا پڑھو، رب خود بھی مدد کر سکتا ہے، یہ کیوں کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے مدد جا کے تم نے کرنی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی دوسری بات نہیں، جس کا چاہو ترجمہ اس مقام سے پڑھو، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے میرے والا کام کرو،
तुम जाके साबित कदम रखो, तुम जाके साबित कदम रखो। अगर आज का नजरिया तौहीद होता इन लोगों वाला, तो ये इनके मुताबिक तो रब ने बदर में माज़अल्लाह तौहीद का नुकसान तो खुद करवा दिया। मदद खुद करता तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते, उसने तो बंदों से करवाई है तो लोग बंदों की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। फिर कहते हैं फतावा में माज़ा यबका लिल्लाह ताला, कुछ दाता साहब चले जाएं, कुछ ख्वाजा साहब चले जाएं, अल्लाह के लिए पीछे कौन बचेगा? उनके नजरिए के मुताबिक रब्बे जुल जलाल ये कहते फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे तुम जाओ। तो फरिश्तों को रब ने मुतारफ करवा दिया मदद करने के लिए, और अपने आप की अपने उस मकाम के लिहाज से माज़अल्लाह उनके बकौल नुकसान कर लिया। जबकि हमारे नजरिए के मुताबिक रब को कोई नुकसान दे ही नहीं सकता, रब का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। बदर के मैदान में फरिश्तों से मदद करवा के रब ने क़यामत तक के लिए अकीदा तौहीद को वाज़ेह कर दिया। रब्बे जुल जलाल चाहता, कौन कहता, सब कुछ हो जाता, मगर मकामे तौहीद का इजहार ना होता इस अंदाज में जैसे अब हुआ। वो क्या है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने वाज़ेह कर दिया कि जब कुरैशे मक्का मार खा के वापस लौटेंगे, कुछ उनके मर चुके होंगे, कुछ जख्मी होंगे, और कुछ वापस जाके सोचेंगे तो सही कि हम जालिम कितने हैं, हमने अपने बुतों को रब के मुकाबले में रखा हुआ है, हमारे बुत रब के बंदों का मुकाबला नहीं कर सकते, रब का मुकाबला क्या करेंगे? उन्हें होश आएगा कि हम इनको पूछ पूछ के मर गए, बदर के मैदान में ये नहीं पहुंचे, और बदर के मैदान में सहाबा के रब के बंदे भी पहुंच गए हैं। तो जिसके बंदे इतने ताकतवर हो वो खुद कितना ताकतवर होगा, खुद उसकी कुदरतें कितनी कामिल होगी। इस वास्ते फरिश्तों से मदद करवा के रब्बे जुल जलाल ने काफिर दिमाग को पैगाम भेज दिया